موسیٰ سواق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ کی ہی کڑیوں میں آتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے فیض حاصل ہوا، مجذوب ولی تھے۔ ان کی توہین کرتے ہوئے خبیث کیا بولتا ہے ذرا سنیں، کتنے گستاخ ہوئے بزرگوں جو ہے ان سے کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ گئے، پیچھے پیچھے سب کچھ اتار دیا اور مسجد میں گئے تو جیسے اس نے کہا اللہ اکبر تو اسے یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے اور یہ تو مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، میرے دولہے کو مار رہے ہیں یہ لوگ، یہ بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اور فوراً وہاں سے نماز چھوڑ کے بھاگا یہ، اور فوری طور پر ان کے لباس کے اوپر ان کے جسم کے اوپر وہی پھر زنانہ لباس آ گیا ہے، نہیں یہی تھے نا؟ اور یہی تھے کہ جن سے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی اور قاضی شہر وغیرہ پہنچے تھے کہ حضرت یہ بے نمازی خبیث پہنچے تھے اور کہنے لگے حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ ایسے ہی وہ سڑک چھاپ مفتی رہے ان کے بیچارے، ہے نا؟ تو دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ کہیں حضور آپ دعا کریں۔ چنانچہ حضرت نے دعا کیا کی، چوڑیاں آسمان کی طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ لے جاؤ۔ ہاں، یہ سہاگن بنی ہوئی تھی کتی ہجڑی کی اولاد، یہ سہاگن بنی ہوئی تھی کتی ہجڑی کی اولاد، یہ ان کا پیر ہے، ان کا پیر ہے۔ اور آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے، آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے۔ اور امام اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں اور وہاں زیارت میں نے کی ہے۔ موسیٰ سواق کو ہجڑے کی اولاد کتی۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ موسیٰ سواق ایک مجذوب بزرگ ہے، زنانہ وضع قطع میں رہتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے۔ اور مجذوب کیا ہوتا ہے، کل تو میں نے کچھ چیز بتائی، آج ایک اور حدیث بتا کے ان کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہے، سنن ابو داؤد سیاستہ میں شامل ہے، تیسرے نمبر پر، مسلم کے بعد آتی ہے یہ، ابو داؤد کتاب الحدود حدیث نمبر 4398۔ امام ابو داؤد نے پوری حدیث سند بیان کی، حدیث نمبر 4398، کتاب الحدود۔ حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ، ایتے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، حدثنا یزید ابن ہارون، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے، اخبرنا حماد ابن سلمہ، وہ کہتے ہیں حدیث ان سے انہوں نے حدیث بیان، انہیں خبر دی، معاف کیجئے اخبرنا، انہیں خبر دی حماد بن سلمہ نے، ان حماد، انہیں حضرت حماد نے انہوں نے روایت کیا، ان ابراہیم، انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا، ان الاسود، انہوں نے حضرت اسود سے روایت کیا۔ یہ سند کہتے ہیں اس کو، سند ہے یہ حدیث کی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، سرکار کہتے ہیں 3 لوگوں سے شریعت کی قلم کو روک دیا گیا ہے، 3 لوگوں پہ شریعت کی قلم نہیں چلیں گی۔ سیاستہ کی حدیث ہے ابو داؤد کی، 3 لوگوں پر شریعت کا حکم نافذ نہیں کیا جائے گا، 3 لوگوں پہ شریعت کی حدیں نہیں لگائی جائیں گی، 3 لوگوں پہ شریعت کے احکام نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ کون کون؟ عن النائم حتی یستیقظ، وہ شخص جو سو رہا ہو اس وقت تک جب تک بیدار نہ ہو جائے، سونے والے پر شریعت کی قلم نہیں لگیں گے۔ سو رہا ہے، نیند میں بڑبڑا دیا، کفریہ جملہ بول دیا، نیند میں کفر کی بات کہہ دیا، گالی بک دیا کسی کو، گالی بکا، حد نہیں لگیں گی، کفریہ جملہ نکل گیا، کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ ہوش میں نہیں ہے، نیند میں ہے۔ پہلا وہ شخص، اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو نیند میں ہو، جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے تب تک اس پر شریعت کی قلم نہیں لگائی جائیں گی۔ دوسرا اللہ کے نبی فرماتے وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، اور وہ دیوانہ جب تک اس سے دیوانگی ختم نہ ہو جائے۔ موسیٰ سواق کون تھے؟ دیوانے تھے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ان پہ قلم نہیں لگیں گی اور یہ خبیث قلم لگا رہا ہے، تو یہ نبی سے بڑھ کر ہے کیا؟ رسول اللہ کہہ رہے دیوانے پر، مجذوب پر شریعت کی قلم نہیں لگائی جائیں گی۔ اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی بھی عمل ہو رہا ہے، بظاہر خلاف شرع ہمیں نظر آ رہا ہے مگر ہوش میں نہیں ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے،
وہ تو خدا کی یاد میں ڈوبا ہوا. یہ عشق تمہارے بس کا کام نہیں ہے. تم خشک لوگ ہو, خوشی رہو. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو طری عطا فرمائی ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. کمال دیکھیں حالت کا, خدا جدا, نقطے کا فرق ہے. خدا میں نقطہ اوپر ہے اور جدا میں نقطہ نیچے ہے. نقطے اوپر نیچے ہو جائے تو خدا بھی جدا ہو جاتا ہے. مگر حالت کہتے ہیں کہ میں تو ان کی یاد میں ایسا ڈوبا ہوا ہوں کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اس میں روزے کا سجدہ یا ہو طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ یا طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو دیوانہ ہے, جو مجذوب ہے, جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے, جب تک کہ وہ باہوش نہ ہو جائے, شریعت کی قلم نہیں لگیں گی. اور تیسرا اللہ کے نبی فرما رہے وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ, اور وہ بچہ جو نابالغ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کی قلم نہیں لگیں گے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. کتاب پڑھتے بھی ہو کہ نہیں, کہ بس گمت کے نام کی اہل حدیث ہو. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے لکھا. میں نے ابھی ابو داؤد کے حوالے سے بتایا. کتاب الحدود حدیث نمبر 4398. امام ترمذی نے بھی اس کو جامع ترمذی میں نقل کیا. کتاب الحدود جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1448. اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. جلد نمبر 3 کتاب الطلاق حدیث نمبر 2041. اور علامہ ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. علامہ ذہبی جرح و تعدیل کے امام کہتے ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. اور امام ابن حبان اور امام ابن ابی حاتم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے.